حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ حضور مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس بات پر آپ ہنسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے اوپر اس نے جبر کیا تھا، تو مجھے اپنا حق اس سے لے کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو، عرض کرے گا مالک میرے پاس تو اب کوئی نیکی بچی نہیں، کہاں سے حق دوں؟ تو اب وہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کے دیا جائے، وہ عرض کرے گا مالک پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا، لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے، ضرورت محسوس کریں گے کہ جو ہمارا بوجھ اٹھائے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا ذرا سر تو اٹھا، جنت کی طرف تو دیکھ۔ تو وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور دیکھ کر عرض کرے گا مالک میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے وہ محل، اے مالک کون اس کا مالک بنے گا، یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ عرض کرے گا مالک اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ تو بڑے تجسس سے، بڑے شوق سے عرض کرے گا مالک میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا ہوں، کر دے معاف اپنے بھائی کو، درگزر کر اپنے بھائی سے، بھول جا اس کی خطاؤں کو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے جو اس نے غلطیاں کی، تو معاف کر دے اسے، اور میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فوراً عرض کرے گا مالک میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور پھر اسے جنت میں ساتھ لے جا، گویا میں نے اسے بھی جنت دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں اس نے توبہ سچی کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگی، اس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی، لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئیں تو چونکہ سچا تھا، ادا کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتوں پہ پہنچ نہ سکا، تو آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو صلہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا، تو تم یہیں اپنے معاملات کو درست رکھو۔ اب مجھے بتائیے، ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ مالک کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے، توبہ کرنے والے پر عطا کتنی۔ دوسرا، حضور کی علم و حکمت کی اس گفتگو سے سمجھیے کہ اللہ درگزر کرنے والے کو عطا کتنا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ صلح کرانا کتنا مقدس کام ہے، دو بھائیوں کو ملا دینا، قریب کر دینا، روٹھے ہوئوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا کتنا عظیم کام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس خوبصورت بات سے، اس انتہائی معنی خیز حدیث سے اپنے لیے موتی حاصل کریں، دل کو بڑا کریں، سینے میں گنجائش پیدا کریں، اور اپنوں کے لیے درگزر کا دروازہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا، مداری
روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں, کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار آدمی. وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا. آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر, تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال منڈا لیے, بھویں تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی. اس نے مونچھیں بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے. کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے. کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے, یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں, اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے. بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو. یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے. کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تو جیت فخر نہ کرنا, غرور نہ کرنا. نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا انعام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے. بتا تو کیا لے گا, اب تو دیکھ جلدی بتا, اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا. اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں, مجھے تیرا تاج چاہیے. او بھائیو سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی, حد ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس, بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا, اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے, آج قابو آیا تو لے جاؤں. کہنے لگا لے جا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کی آنکھیں برس پڑی, سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے, تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی, جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ کی پگڑی, جھوٹ موٹ